بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کو مومنہ چینل پر ویلکم۔ آج کی بہت ہی خوبصورت اسلامک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی کی ذہانت کا، کس طرح سے انہوں نے یہودی کے 7 سوالوں کا جواب دیا۔ آج سے 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ کی حدیث نمبر 1198 میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام میں حضرت ابی ابن طالب کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس نے یہ کہا ہو کہ اے لوگوں، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل اپنی اس کتاب فضائل الصحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں لکھتے ہیں کہ حضرت جناب عمر ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امام علی ابن طالب موجود نہ ہوں۔ اب دوستو، حضرت جناب عمر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ کیوں مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امام علی موجود نہ ہوں؟ تو دوستو، حضرت عمر کی یہ بات کہنے کی وجہ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت سبت ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت عمر کو اپنا دوسرا خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد روم کے بادشاہ نے زمین و آسمان میں چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے ایک شخص کو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ یہ شخص کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے دربار میں پہنچا تو دربار میں پہنچتے ہی یہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں بادشاہ روم کی طرف سے آپ کے پاس زمین و آسمان میں موجود چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی نے وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ جس آخری نبی کا ذکر تورات، زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر تو آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پھر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں بادشاہ روم کو یہ خبر پہنچا دوں گا کہ یقیناً مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ ہمارے ہی نبی وہ آخری نبی ہیں کہ جس آخری نبی کا ذکر تورات، زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر زمین پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، پھر اس کے بعد اس جگہ پر آج تک کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی؟ لہٰذا آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اس زمین پر ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پہ ایسا وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی جسم ہے، لیکن اس کے سارے کا سارا صرف اور صرف منہ ہی ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ ہی کوئی پاؤں ہیں، لیکن ہاتھ اور پاؤں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس زمین پہ ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے؟ اسی طرح میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا، لہٰذا آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی انہیں رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ مسلمانوں کی اس بات پر ذرہ برابر بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ لہٰذا پھر بھی اگر آپ مسلمانوں کا اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، لیکن پھر بھی انہیں رفع حاجت
کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے اس بات کی کوئی ایسی عقل مندانہ دلیل دیں کہ آپ کی اس دلیل کو میری یہ عقل آسانی سے تسلیم کر لے۔ اور اسی طرح اب آخر میں میرا 7واں سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے تو اس جنت کے دروازے بھی ہیں، تو اگر آپ مسلمانوں کی جنت کے دروازے بھی ہیں تو پھر آپ مجھے جنت کے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ دوستوں، امام اہل سنت امام سبت ابن جوزی آج سے 800 سال پہلے اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ جیسے اس شخص نے حضرت عمر سے یہ 7 سوالات کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں موجود تمام صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً اس شخص کو اس کے ان 7 سوالوں کا صحیح جواب بتائیں، لیکن کافی دیر تک ان سوالوں کے جواب سوچنے کے باوجود بھی دربار میں موجود تمام جلیل القدر صحابہ اکرام اس شخص کو اس کے کسی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ اس شخص نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں سے تو کسی ایک نے بھی اس کے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا، تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم مسلمانوں میں سے تو کوئی ایک بھی مجھے میرے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، لہٰذا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں یہ کچھ سوالات بتائے تھے اور ہمیں یہ کہا تھا کہ ان سوالوں کے صحیح جواب یا تو خود وہ آخری نبی بتا سکتے ہیں یا پھر وہ کہ جسے خود آخری نبی نے علم عطا کیا ہو۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم میں سے وہ ایسا کون ہے کہ جو تمہارے نبی کے علم کا وارث ہو؟ بس جیسے ہی صحابہ اکرام نے اس شخص کی یہ بات سنی تو صحابہ اکرام نے فوراً اس شخص کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس بھیجا۔ حضرت علی کے پاس پہنچتے ہی اس شخص نے آپ کو اپنا سارا واقعہ سنایا اور پھر جن سوالوں کے جواب اس نے حضرت عمر سے پوچھے تھے تو بالکل انہی سوالوں کے ہی جواب اس شخص نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ اس شخص کے ان سوالوں پر حضرت امام علی ابن طالب نے یہ فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس زمین پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ جگہ کہ جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی تو وہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گزارا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ حکم دیا، اے موسیٰ، مار اپنا عصا سمندر پر۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم فرعون سے بچنے کے لیے سمندر کے اس حصے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ کی یہ قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تو سمندر کے اس حصے پر پہلی مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی۔ بس پھر جب حضرت موسیٰ کی یہ قوم سمندر کے اس حصے سے گزر گئی تو وہاں سے گزرنے کے بعد سمندر آپس میں مل گیا۔ تو اے بندہ خدا، اس دن سے لے کر آج تک سمندر کے اس حصے پر دوبارہ پھر کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی، لہٰذا جان لو کہ وہ جگہ کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی تو وہ جگہ سمندر کا یہی حصہ ہے۔ دوستو، یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سمندر کے اس حصے سے گزرنے کا یہ واقعہ قرآن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 60 سے 66 میں موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اسی طرح تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ تو ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا تو درخت اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے زمین میں ایک ہی لمحے میں اگا کر پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا گوشت گل چکا تھا اور جسم کی اسی درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو پھر اللہ نے آپ کی اس دعا پر فوراً ایک ہی لمحے میں معجزے کے طور پر کدو کی ایک بیل کے درخت کو زمین میں اگا کر پیدا کر دیا، جس کے پھلوں کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ لہٰذا اے بندہ خدا، وہ درخت کہ جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا تو وہ یہی درخت ہے کہ جو درخت اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے ایک لمحے میں اگا کر پیدا کیا تھا۔ دوستوں، یاد رہے حضرت یونس علیہ السلام کے اس درخت کا ذکر
قرآن پاک میں سورہ صفات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے اور نہ ہی کوئی جسم ہے، لیکن اس کے سارے کا سارا صرف منہ ہی ہے۔ تو اے بندہ خدا جان لو کہ وہ چیز کہ جس کے سارے کا سارا صرف اور صرف منہ ہی ہے، تو وہ دوزخ کی آگ ہے، کیونکہ دوزخ کی یہ آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اور دوزخ کی یہ آگ انسان کو اس طرح سے کھا جائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے۔ دوستو، اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب دوزخ کی آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑ سنیں گے۔ بس اے بندہ خدا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے آخری رسول کا اقرار کیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے جس نے اللہ اور اللہ کے آخری رسول کا انکار کیا۔ اسی طرح سے تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو زمین پر ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے۔ تو اے بندہ خدا جان لو کہ وہ چیز کہ جو ہر وقت اس زمین پہ صرف چلتی ہی رہتی ہے، تو وہ چیز پانی ہے، کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس زمین پر اتارا ہے تو تب سے لے کر آج تک یہ پانی اس زمین پر ہمیشہ سے صرف چلتا ہی رہا ہے۔ اور اللہ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس پانی میں یہ سیکھ رکھی ہے کہ جس طرح یہ پانی اس زمین پہ چلتا ہے، اسی کے چلنے کی وجہ سے اللہ خود بخود زمین میں اس کے لیے راستے بناتا جاتا ہے۔ تو اے انسان، تو بھی صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے پر چل کر تو دیکھ، یقیناً اللہ تیرے لیے خود بخود بھی راستے بنائے گا۔ اور تو جو اس دنیا میں لاچاری اور بے بسی کے عالم میں رہتا ہے، تو جس طرح اللہ پانی کے لیے راستے بنا کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تیرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسی طرح تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو اے بندے خدا، پھر اب جان لو کہ وہ درخت شجرہ طوبہ ہے۔ شجرہ طوبہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور یہ درخت اتنا بڑا درخت ہے کہ اس درخت کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ نے مشک و زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ اے بندہ خدا، جنت کے اس اتنے بڑے درخت کی ایک مثال ہماری اس دنیا میں سورج کی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں ہمارے زمین پہ موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ ہماری اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو بنا سکتا ہے، تو پھر یقیناً وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جنت میں ایک بہت بڑا درخت بھی بنا سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شجرہ طوبہ کا ذکر قرآن میں سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کے لیے جنت میں طوبہ ہے، یقیناً آخرت میں بھی ان کا ایک اچھا انجام ہے۔ دوستو، یاد رہے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی تفاسیر کی کئی کتابیں جیسے کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر القمی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفاسیر کی کتابوں میں یہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر طوبہ سے مراد جنت کا درخت شجرہ طوبہ ہے۔ اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی انہیں رفع حاجت کی ضرورت نہ ہوگی۔ تم کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اے بندہ خدا جان لو کہ یقیناً جنت میں لوگ کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی انہیں رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کی مثال ہماری اس دنیا میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں خوراک کی نالی سے کھانا کھاتا اور پیتا رہتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ رفع حاجت نہیں کرتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا جان لو کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے چاہا کہ جنت میں لوگ کھائیں پئیں گے لیکن انہیں رفع حاجت کی ضرورت نہ پڑے گی، تو پھر وہ انہیں رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آخر میں حضرت امام علی ابن ابی طالب نے روم کے بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس شخص نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب آخر میں تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں، لہٰذا اگر جنت کے دروازے ہیں تو پھر تمہیں جنت کے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اے بندہ خدا،
پھر اب جان لو کہ جنت کے دروازوں کی یہ تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے جنت کے دروازوں کی یہ تالے کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ اور اسی طرح اب یہ بات بھی جان لو کہ جنت کے ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔